السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ٹریننگ کی سیکنڈ ویڈیو ہے۔ اس کے لیے ہم اس کو اوپن کرتے ہیں سافٹ ویئر کو۔ اس طرح سے یوزر نیم لکھا اور اپنا پاسورڈ یہاں پہ ہم نے انٹر کیا، ٹھیک ہے جی۔ یہ انٹری کرنے کے بعد پھر یہاں سے ہم نے فنانشیل ایئر سیٹ کر لیا اور یہاں سے اس کو اوکے کر لیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں مینٹین لسٹ کو، کیونکہ جس وقت بھی ہم انٹر پرچیز کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں آپ کو، جیسے یہ لسٹ ہے، اس میں اکاؤنٹ ہے، احسن آٹوز ہے، اور اب آ جاتا ہے یہاں پہ جی بشیر آٹوز فرض کریں تو بشیر آٹوز جو ہے وہ یہاں پہ لسٹ میں نہیں آ رہا۔ میں یہاں پہ بشیر لکھتا ہوں تو وہ کہتا ہے جی بشیر آٹوز وہ نہیں لسٹ میں آ رہا، ٹھیک ہے نا۔ اگر لسٹ میں آ رہا ہوگا تو وہ اس کو ہائی لائٹ کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے میں نے یہ احسن لکھا تو وہ دیکھیں، یہ احسن آٹوز جو ہے وہ اس طرح ہائی لائٹ ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی لسٹ یہاں پہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر میں یہاں پہ لکھتا ہوں زبیر لکھتا ہوں تو زیڈ سے جو ہے نا یہاں پہ کوئی نام نہیں آ رہا، وہ پک ہی نہیں کر رہا۔ اسی طرح سے اگر میں ڈی میں کرتا ہوں تو ڈی میں ڈیوو آ رہا ہے، ڈیفینس آ رہا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نام ہے جو ڈی سے سٹارٹ ہونے والا ہے لیکن اس میں نہیں آ رہا تو لسٹ میں، یعنی اگر اکاؤنٹ نہیں آ رہا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس کے لیے ہم اسی جائیں گے مینٹین لسٹ پہ اور یہاں پہ آئیں گے جی چارٹ آف اکاؤنٹ پہ۔ اب چارٹ آف اکاؤنٹ کی جو ڈیٹیل ہے وہ میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں جتنے بھی جس کو بھی ہم نے سیل کرنا ہے، پرچیز کرنا ہے، اور یا ہمارے کیش اینڈ بینک ہیں، اس کو اکاؤنٹنگ ٹرم میں کہتے ہیں چارٹ آف اکاؤنٹس، ٹھیک ہے نا۔ اس میں تمام ہی اکاؤنٹس جو ڈیبٹ کریڈٹ ہو رہے ہوتے ہیں بیلنس شیٹ میں، پروفٹ اینڈ لاس میں، تمام اکاؤنٹس اس میں ڈیفائن کر دیے گئے ہیں، اور یا اس میں ہم ایڈ کر لیتے ہیں، اس کو مینیج کر لیتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے اس میں آ رہا ہے جی کیپٹل اکاؤنٹ۔ اس میں اگر آپ غور کریں تو دیکھیں یہ کیپٹل لکھا ہوا ہے، یہ اوپر کیٹیگری ہے کیپٹل کی، اور نیچے سب سے پہلے آ رہا ہے 0101، یہ جو کوڈ آ رہا ہے یہ والا 0101، اس کو ہم کہتے ہیں کنٹرول اکاؤنٹ، اور یہ کنٹرول اکاؤنٹ کا نام ہے کیپٹل، ٹھیک ہے۔ پھر یہ اس کے نیچے آ گئے ڈیٹیل اکاؤنٹ، جیسے 0101 جو ہے یہ آ رہا ہے ہمارا کنٹرول اکاؤنٹ ہے، اس کا جو ڈیٹیل اکاؤنٹ ہے وہ ہم نے دیا ہے 01010001، 0101 کنٹرول اکاؤنٹ آ گیا، پھر 0002، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ایک اور اگر کوئی آ جائے گا یہاں پہ تو ہم اس کو کریں گے 0001010003، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اس کا نام لکھ دیا، اور یہاں پہ یہ اکاؤنٹ ٹائپ جو ہے یہ جنرل ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں یہاں سے یہ دیکھیں، اس کو میں نیکسٹ کرتا ہوں، یہاں سے یہ نیکسٹ کر دیا، یہ 2 نمبر ریکارڈ آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ یہ اوپر کیپٹل ہی ہے لیکن یہ ڈرائنگس کا آ گیا 0102۔ ڈرائنگس جو ہوتی ہیں وہ جب اونر کیش لے رہا ہوتا ہے کمپنی سے تو پھر اس کو ڈرائنگس میں لیتے ہیں اپنے یوز کے لیے۔ جب وہ لے گا، کیش وڈرا کرے گا تو ہم اس کو ڈرائنگس کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب اس میں کمپنی میں جب اس نے دینا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے، مزید پیسے اس میں کرنے ہیں، تو پھر ہم اس کو کیپٹل میں اس کو لیتے ہیں، پہلے والی انٹری ہے، یہ دوسری ہے۔ لیکن یہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ ایک اکاؤنٹ آلریڈی اس میں بنے ہوئے ہیں۔ اگر پارٹنرشپ ہے تو یہ آپ مجھے جب یا آپ کا اکاؤنٹنٹ ہے وہ آپ کو بتا دے گا، یا جس وقت آپ اکاؤنٹنگ سافٹ ویئر پرچیز کریں گے تو مجھے آپ بتا دیں گے کہ اس میں کتنے پارٹنرز ہیں اور اس کی ڈسٹریبیوشن وغیرہ ہے، اس کی ساری انٹری میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس کس کا کتنا کتنا کیپٹل ہے، اور آگے جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی کس طریقے سے ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ یہ اسی طرح سے اس میں یہ کیپٹل کے پروفٹ ڈسٹریبیوشن کے ہیں، اور لانگ ٹرم لائبلٹیز کے اکاؤنٹس ہیں، یہ کرنٹ لائبلٹیز ہیں، اور کرنٹ لائبلٹیز میں یہ آ رہا ہے سنڈے کریڈیٹرز 0801۔ یہ اس کی آپ کو ضرورت پڑے گی کہ 0801 میں ان تمام اکاؤنٹس کو ہم ڈالتے ہیں جن سے ہم مال پرچیز کرتے ہیں، جو ہمارے وینڈرز ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ المدینہ ٹریڈرز ہے، اے جی ایس ہے، بیٹری ڈیلر ہے، برج پاور ہے، ڈائیوو ہے، سائڈ ہے، ملت ہے، یعنی جس سے بھی آپ مال پرچیز کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ہمارے وینڈرز ہیں، ان کو ہم سیل نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم ان سے پرچیز کرتے ہیں، تو پھر ہم یہاں پہ اس کا نام ڈالیں گے 0801 والے کوڈ میں سنڈے کریڈرز کے اندر،
ٹھیک ہے جی. جیسے یہ آ گیا المدینہ ٹریڈرز ہے, AGS ہے, اور یہاں پہ ہم نے اس کا کوڈ ڈال دیں گے, نام ڈال دیں گے, اور یہاں سے اکاؤنٹ ٹائپ پہ ہم نے سلیکٹ کر لینا ہے کہ یہ ہمارا وینڈر ہے. ٹھیک ہے جی, ایسے. اور اس کے بعد جو ہے اس میں یہ بہرحال یہ جو ہے نا یہ اپڈیٹ ہوگی. یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کے پاس کس کس کی ڈیلرشپ ہے, آپ کہاں کہاں سے مال لیتے ہیں, آپ کے وینڈر کون کون سے ہیں. تو جیسے اب کچھ جو راہیل بھائی سے یہاں سے نیو داتا بیٹری سے اگر پرچیز ہی صرف کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہاں پہ ہم اس کا نیو داتا بیٹری کے نام سے ایز اے وینڈر یہاں پہ اکاؤنٹ بنا دیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ جو سیٹنگ ہے یہ اس وقت جب سافٹ ویئر اسٹارٹ ہوگا اس وقت آپ بتائیں گے مجھے, تو میں آپ کو یہاں پہ اس کی سیٹنگ کر دوں گا, اور آپ کا جو بھی بندہ اس کو آپریٹ کرے گا اس کو بھی سمجھا دوں گا کہ کیسے اس کو اپڈیٹ رکھنا ہے. اس کے بعد اس میں یہ سارے کرنٹ لائبلٹیز کے بھی بنے ہوئے ہیں, اور یہ دیکھیں آپ سنڈی کریڈٹرز ادر بھی ہے اس میں. یہ فکس ایسٹس ہیں, جیسے لینڈ ہے, کوئی آپ کے کاروبار کے نام پہ جو چیزیں آ رہی ہیں, لینڈ ہے بزنس نیم پہ تو وہ آپ یہاں پہ ڈال سکتے ہیں. اور یہ آفس ایکوپمنٹس ہیں, الیکٹرک فٹنگس ہیں, یہ سارے وہیکل ہے اگر آپ کے کاروبار کے نام پہ آپ نے لی ہوئی ہے بزنس نیم میں, تو وہ بھی آپ یہاں پہ اس کو ڈالیں گے کہ کون کون سی وہیکل جو ہیں وہ آپ کے پاس موٹر وہیکلس کون کون سی ہیں. ٹھیک ہے. یہ سارے فکس ایسٹس ہیں جو بیلنس شیٹ میں سٹارٹ ہوتے ہیں ایز اے انویسٹمنٹ, اس میں آتے ہیں. اس طریقے سے اس میں یہ سنڈی ڈیٹرز ہے, 2506 کوڈ ہے اس کا, 2506 کو اس کے سامنے لکھا ہوا ہے جی سنڈی ڈیٹرز ہوتے ہیں کہ جو ہمارے مقروض ہیں, جو ہم سے ادھار پہ مال لیتے ہیں اور بعد میں پیسے دیتے ہیں, تو یہ سنڈی ڈیٹرز ہیں. تو ان کے لیے اکاؤنٹ دیکھیں اب اس میں, جیسے یہ عبداللہ بیٹری بنا ہوا ہے, سن آٹو بنا ہوا ہے, آصف آٹو بنا ہوا ہے. تو ان میں سے اگر میں کسی کو ڈیلیٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے ایسے کر کے اس کو سلیکٹ کروں گا, اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے جی. یہ میں نے ڈیلیٹ کیا ہے اس کو. آپ سے ایک دفعہ پوچھے گا, آپ نے یس کر دیا تو وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اس کا آپ نے اسی طرح سے کوڈ دینا ہے الفابیٹیکلی, جیسے ابھی یہ آ رہا ہے, اے آ رہا ہے, یہ احسن ہے, عبداللہ ہے. آپ نے نام دیکھ لینا ہے کہ جب بھی ایک نیا کسٹمر ہے اس کا کیا نام ہے, کس نام سے وہ کاروبار کر رہا ہے. تو میں اس کو دیکھوں گا کہ یہ اے سے سٹارٹ ہوتا ہے, یہ بی سے شروع ہوتا ہے, یہ ڈی سے شروع ہوتا ہے. جیسے اب یہ مغل ہے, مغل پاکستان, تو M0001 میں نے اس کا نام دے دیا, کوڈ نمبر دے دیا اس کا. ٹھیک ہے نا. اگر ایک اور آ جاتے ہیں بھائی, ان کا ہے جی ممتاز بیٹری ہے. ٹھیک ہے. اب میں دیکھوں گا کہ ممتاز بیٹری جو ہے وہ M سے شروع ہوا ہے. اب M میں نے پہلے ایک کوڈ آلریڈی دیا ہوا ہے یہ والا مغل پاکستان کو, اور دوسرا ایک اور میں یہاں پہ دوں گا, تو اس کا میں کوڈ نمبر دے دوں گا M0002, اور یہاں پہ لکھ دوں گا ممتاز بیٹری, اور یہاں سے میں سلیکٹ کر لوں گا کہ یہ ہمارا کسٹمر ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہم نے دینا یہاں پہ اینڈ پہ ہے. یہ دیکھیں یہ بلینک رو یہاں پہ آ گئی ہے, تو ترتیب وہ کمپیوٹر خود ہی اس میں لگا لے گا. میں نے جسٹ یہاں پہ لکھنا ہے جی M, ایسے کیپٹل میں لکھنا ہے ہم نے M0002, اور یہاں پہ میں لکھ دوں گا ممتاز بیٹری یا ممتاز بیٹری سروس, سوری کیپس لاک کر کے ممتاز بیٹری سروس, اور اس کے ساتھ چھوٹا سا میں لکھ دوں گا کہ یہ کہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. فرض کریں کہ لاہور کے کسی ایریے میں ہے, یا گجرانوالہ میں جو ہے لاری اڈا پہ ہے, یا یہ گجرات میں ہے, یا یہ قصور میں ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح بریف سا کر کے ہم یہاں پہ لکھ دیں گے کہ اس کا اسٹیشن کون سا ہے. فرض کریں کہ لاہور ہے لیکن بادامی باغ ہے, تو ہم یہاں پہ بادامی باغ, لاہور بادامی باغ لکھ دیا یہاں پہ. ٹھیک ہے جی. ایسے کر کے, اور یہ دیکھیں اکاؤنٹ ٹائپ میں جو ہے جنرل آ رہا ہے, ہم اس کو یہاں سے کس دیں گے کہ یہ ہمارا کسٹمر ہے. ٹھیک. تو اس طریقے سے یہ کوڈ ہے جو ڈیٹرز میں ہم نے ڈالنا ہے. بس اس کی کسٹمر چونکہ آپ کے پلس مائنس ہوتے رہیں گے, ایڈ ہوتے رہیں گے, تو جو کسٹمر ایک دفعہ آپ نے کھاتہ کر لیا, اس کی آپ نے انٹری ڈالنی ہے, آپ اس کو اپنے ڈیلیٹ نہیں کرنا کبھی بھی, کیونکہ یہ ہسٹری چاہے 8 سال 10 سال 20 سال جتنا بھی اس نے رہنا ہے, تو یہ ہسٹری ہمارے پاس مینٹین رہے گی. اور نیا جب آئے گا تو نیا آپ نے یہاں پہ 2506 یہ کوڈ آئے گا. دیکھیں اب اگر میں ہوں یہاں پہ 39 نمبر پہ,
میں جاتا ہوں جی نمبر 1 پہ، ٹھیک ہے نا، یہ 1 پہ 2 پہ 3 پہ ایسے کر کے یہ کوڈ جو ہے یہ چینج ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں نمبر 1 پہ ہوں اور میں اس پہ آتا ہوں، میرا کسٹمر میں نے ایڈ کرنا ہے، تو یہاں پہ میں کلک کر کے یہاں پہ کروں گا کنٹرول ایف، جو فائنڈ کرنے کے لیے شارٹ کٹ کی ہے ایف، کنٹرول ایف فائنڈ کر شارٹ کٹ کی۔ تو یہاں پہ مجھے پتہ ہے کہ جو اس کا کنٹرول اکاؤنٹ ہے وہ ہے 2506 کسٹمر کا، یہ کر کے میں انٹر کروں گا تو یہ دیکھیں یہ سیدھا یہاں پہ 2506 پہ آ گیا جی سنڈے ڈیٹرز پہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے یہاں پہ پھر میں اس کا کوڈ دیکھوں گا کہ یہ اے میں آئے گا، بی میں آئے گا۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ جو اسٹار بنا ہوا ہے بلینک رو ہے، یہاں پہ آپ اس کا کوڈ ڈالیں گے، نام ڈالیں گے جو بھی ہے اس کا، بس ایک دفعہ جب آپ انٹری کر لیں گے پھر آپ نے اس کو نہیں چینج کرنا بالکل بھی، نہ اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے نہ اس کو چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے دھیان سے اسی طرح سے جو اس میں آپ کے یہ کیش کا بنا ہوا ہے یہ بینکس ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے اب یہ میں نے دیا ہوا ہے جی بینک الحبیب ہے، آپ کا میزان بینک ہے، یا جو بھی بینکس ہیں وہ سارے ایک لسٹ اس میں آ جائیں گے۔ یہ جب آپ کے پاس فرسٹ ٹائم سافٹ ویئر انسٹال ہوگا، آپ کو میں وزٹ کروں گا تو یہ میں آپ کے سیٹ اپ کر دوں گا، تو اس کے بعد آپ کو سمجھا بھی دوں گا کہ کیسے آپ نے کرنا ہے۔ 2511 اس کا کوڈ ہے بینکس کا۔ اگر فرض کریں کہ بینک حبیب کے ساتھ آپ کا میزان بینک بھی آ جاتا ہے تو آپ نے 25110001 اس کا کوڈ آ رہا ہے، تو دوسرا جو کوڈ ہے وہ آپ نے دینا ہے۔ فرض کریں جی میں اس کو کر لیتا ہوں، کاپی کر لیتا ہوں اسے، یہاں پہ میں اسے پیسٹ کر دیتا ہوں اور اس کو میں نے کیا 2، ٹھیک ہے نا۔ 1 جو ہے وہ بینک حبیب کا ہے، 2 جو ہے وہ میں یہاں پہ کر دیتا ہوں، اس کو HBL کر دیتے ہیں، یا اس کو جو میزان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، میزان بینک، ٹھیک ہے، جس میں بھی آپ کے آئیں گے۔ تو اگلا اگر آپ کا آ جائے گا یہاں پہ تو ہم یہاں پہ لکھیں گے 25110003، یہ کر کے کنٹرول کوڈ کے ساتھ 25110003 یہ میں نے کیا، اور یہاں پہ فرض کریں کہ میرا HBL میں بھی اکاؤنٹ ہے تو میں HBL بھی یہاں پہ ڈال دوں، ٹھیک ہے۔ اگر HBL 2 اکاؤنٹ ہے تو پھر میں یہاں پہ HBL اس کی برانچ کا کوڈ یا نمبر ڈال دوں گا یا اکاؤنٹ نمبر ڈال دوں گا، اور یہاں پہ HBL 2 جو ہے وہ یہاں پہ کر دوں گا، ٹھیک ہے جی۔ یہاں سے آپ نے جو آئیں گے یہاں سے آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے کہ یہ ہمارا بینک ہے اکاؤنٹ ٹائپ میں، بس یہ آپ کو ضرورت پڑے گی 2511 پہ جو بینک ہے اگر کوئی ایڈ ہو جاتا ہے ساتھ میں، اور دوسرا کنٹرول ایف کر کے میں جاتا ہوں 2506 پہ، یہاں پہ یہ ہمارے آئیں گے جی سنڈے ڈیٹرز، ٹھیک ہے، جو ہمارے کسٹمرز ہیں، ریٹیلرز ہیں آپ اس کو کہتے ہیں جو بھی، تو یہ آپ کے ریگولر جن کا کھاتا ہمارے پاس چل رہا ہے وہ ہم یہاں پہ ڈال لیتے ہیں، جیسے یہ اسکریپ اگر آپ سیل کرتے ہیں اس کا بھی ہم نے ایک یہ ڈالا ہوا ہے۔ تو یہ میں ساری جو لسٹ ہے یہ آپ مجھے دے دیں گے فرسٹ ٹائم، تو یہ آپ کو سیٹ اپ کر دوں گا اس میں، پھر جیسے جیسے کوئی نیا ایڈ ہوگا تو وہ آپ خود سے اس کو کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح سے جو ہے 0801 ایک کوڈ ہے، تو یہاں پہ ہم ڈالتے ہیں جو ان سے مال پرچیز کرتے ہیں جو ہمارے وینڈرز کی لسٹ ہے، تو یہ تو بہت کم چینج ہوگی لیکن کسٹمر کی آپ کو ضرورت پڑے گی، تو وہ آپ کنٹرول ایف کر کے 2506 کریں اور یہاں پہ کریں۔ آپ نے یہاں پہ اس کو اوور ایڈ نہیں کرنا، ٹائپ نہیں کرنا، یہاں پہ جسٹ کنٹرول ایف کرسر لا کے جب یہاں پہ کرسر آ جائے تو آپ نے یہاں پہ کنٹرول ایف کر دینا ہے، فائنڈ کا آ جائے گا تو آٹومیٹیکلی وہ وہاں پہ کرسر چلا جائے گا۔ اوور ایڈ کریں گے تو یہ سارا جو ہے نا ریکارڈ چینج ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس طرح دھیان سے اس کو کرنا ہے، جو کہ یہ لسٹ ہے۔ اب ایک چیز جب اس لسٹ میں آ رہی ہوگی تو پھر آپ جو ہے نا اس کو سیل پرچیز کر سکیں گے، یہ ہے اس کا چارٹ آف اکاؤنٹ کا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں اگر کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم کرتے ہیں اب کلوز، تھینک یو۔ یہ ہو گیا جی چارٹ آف اکاؤنٹ کے بارے میں، اور اس کے بعد جو ہے یہ لسٹ آ گئی اس میں پروڈکٹس کے بعد پروڈکٹس کی، سوری، تو اب یہاں پہ ہم لسٹ کرتے ہیں، یہ ادر لوکل ہے، اس کو آپ نہ چھیڑیں، بس اس کو ایسے ہی رہنے دیں۔ دوسرا جو ہے اس میں آئے گا یہ ایجیز کا برانڈ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اپنی لسٹ کو آپ اپڈیٹ کر لیں، اب جیسے فرض کریں جی یہ CGR 40 ہے، یہ بھی چل رہی ہے، اس کی ریٹیل یہاں پہ ہے، یہ ریٹیل ہو سکتا ہے پرانی ہو اس وقت، تو آپ اس کو ایڈٹ کریں اور اس کی جو ریٹیل ہے وہ آپ اس کے اپڈیٹ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ فرض کریں 7000 کے بجائے یہ ہو جاتی ہے 8000 کی، تو آپ 8000 کر لیں یہاں پہ، تو یہ 8000 ہو گئی۔ GST کا اس کا جو ریٹ ہے وہ
18% چل رہا ہے، اور انکم ٹیکس جو ہے وہ 0.1 یا 0.5 جو بھی کمپنی آپ کو اس کے اوپر کرتی ہے وہ آپ یہاں پہ کریں، تاکہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ یہاں پہ یہ نکل آئے، ایگزیکٹ اس کی کاسٹ نکل آئے. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ کو اس پہ ڈسکاؤنٹ وغیرہ ملتے ہیں جو منتھ اینڈ پہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کیلکولیٹ، تو آپ اس کو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہے یہ اس کی لسٹ. لیکن اب اس میں کوئی بھی جب آپ نے ایڈیشن کرنی ہے، ایڈ کرنا ہے، تو آپ نے یہاں پہ اینڈ پہ بالکل یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے، اس کا نام لکھ دینا ہے اور اس کو کر لینا ہے. اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی نئی بیٹری آ جاتی ہے، جیسے WS90 ہے، یہ اگر 95 فرض کریں آ جاتی ہے، آپ یہاں سے اس کو ایسے یوں سلیکٹ کریں، یہ پوری رو جو ہے سلیکٹ ہو جائے گی. دیکھیں یہ ہیڈر ہے، تو یہ اپنے ماؤس کا پوائنٹر چینج ہو گیا، یہ پوری کی پوری رو جو ہے وہ سلیکٹ ہو گئی ہے. اب یہاں سے آپ نے یہ کر کے تو Ctrl+C، ٹھیک ہے، کاپی کے لیے جو شارٹ کٹ کی ہوتی ہے Ctrl+C وہ آپ نے کرنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے Ctrl+V کر دینا ہے. اور MS آفس میں آپ کو یاد ہی ہے کہ Ctrl+V جو پیسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے، Ctrl+C کاپی کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جو آپ نے کاپی کی ہوا ہے وہ یہاں پہ پیسٹ ہو گیا. اب یہ 90 کے بجائے آپ اس کو یہاں پہ کر دیں جی 95 کر دیں فرض کریں. ٹھیک ہے، میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں گا بعد میں. تو اس کا اب یہاں پہ میں نے لکھا جی 95 کر دیا. اب اس کی میں نے لکھنا ہے کہ یہ کتنے پلیٹ ہے. ٹھیک ہے، پلیٹ ظاہر ہے اس سے ڈیفرنٹ ہوں گی، تو وہ آپ نے لکھ دی یہاں پہ. فرض کریں کہ یہ جی 15 پلیٹ ہے، اور یہ جی کتنے اس کی ہے، یہ جی 75 ایمپیئر کی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی جو اس کا ریٹیل ہے وہ کتنے جی، وہ خرچ کریں کہ 12,500 کی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اور یہاں پہ سیل ٹیکس جو ہے وہ آپ نے GST میں 18% ڈال دینا ہے. یہاں پہ آپ نے 0.1 0.5 جو بھی آپ کا چل رہا ہوتا ہے اس کا، تو وہ آپ نے ڈال دینا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ اگر آپ یہ ساری چیزیں مینٹین کریں گے کہ جو ویٹ ہے، ویٹ آپ کے نیو بیٹری کا کیا ویٹ ہے اور پرانی بیٹری کا اسکریپ کا کیا ویٹ ہے، تو یہ بھی آپ کو کافی ہیلپ فل ہوگا. مختلف جگہ کے اوپر آپ کو خود سے نہیں ڈالنا پڑے گا، یہ آٹومیٹکلی جس سے لے لے گا. اور وارنٹی بھی آپ ڈال دیں کہ یہ 6 مہینے کی وارنٹی ہے، یہ سال کی وارنٹی ہے، کتنی وارنٹی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں جتنی آپ لسٹ کو مینٹین کر کے رکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے یہ مختلف انٹری کرنے میں ایزی ہوگا. تو یہ ہو گیا اس کا. اب یہ 95 کو میں یہاں سے ڈیلیٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو میں نے یہ کلوز کیا، مینٹین لسٹ پہ آیا، پروڈکٹس پہ آیا. یہ میں نے انٹری دیکھیں اوپر جو ہے یہ برانڈ آ رہے ہوتے ہیں، نیچے اس کی لسٹ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ آپ دیکھیں، اور دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں یہ 2 نمبر ہے، اس کے اوپر یہ آ گیا AGS. تو AGS کی ساری بیٹریز یہاں پہ آ گئی. اب میں نے اینڈ پہ آپ نے کون سی کی تھی، WS95 کی تھی. اب میں اس کو یہاں سے یہ ڈیلیٹ کرتا ہوں، تو یہ ڈیلیٹ نہیں ہو رہا. تو اس کو میں ایک دفعہ ایڈٹ کروں گا، تو جب تک اس فارم کو کلوز نہیں کروں گا یہ ایڈیٹیبل فارم میں رہے گا. اب میں کوئی بھی اس میں چینج کروں گا تو وہ آٹومیٹکلی سیو ہوتی چلی جائے گی جیسے جیسے کرتا جاؤں گا. ٹھیک ہے، اب میں کیا ایک دفعہ یس کرے گا اور یہ ڈیلیٹ ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے اب میں اس کو نیکسٹ کرتا ہوں، یعنی یہاں سے 2 کی بجائے یہ 3 نمبر پہ آتا ہوں. یہ نیکسٹ والا بٹن ہے، دیکھیں ایسیڈیلکو کے برانڈ آ گئے. اسی طرح سے یہ AS کا برانڈ ہے، یہ برج پاور کے آ گئے. تو سب سے پہلے آپ نے اس برانڈ کو سامنے لے کے آنا ہے کہ برانڈ کون سے برانڈ میں آپ نے ایڈیٹنگ کرنی ہے. اور اس کے بعد آپ نے جیسے ڈیوو ہے، ڈیوو کی اگر پرائس لسٹ چینج ہوئی ہے یا اس میں کوئی نئی بیٹری آئی ہے تو پرانی کو نہیں آپ نے ڈیلیٹ کرنا. جو اس میں آپ نے ٹرانزیکشن کر لی ہیں وہ ٹھیک ہے، لسٹ میں آتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور یہاں پہ اگر کوئی نئی بیٹری آئی ہے ڈیوو کی تو آپ یہاں پہ اینڈ پہ جا کے یہاں پہ ڈال دیں، اس کا نام لکھیں، اس کی ڈسکرپشن لکھیں، ریٹیل لکھیں، اور اس کی ساری جو انفارمیشن ہے وہ آپ یہاں پہ فل کر دیں. اور اگر یہ کہ لسٹ نئی تو نہیں ہے لیکن پرانی تھی، لیکن اب پرائس لسٹ چینج ہو گئی ہے، جیسے 2-3 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد جیسے بھی چینج ہوتی ہے، تو پرائس لسٹ آپ یہاں پہ اس کی جو ریٹیل ہے وہ آپ اپڈیٹ کر لیں، تو ریٹیل اس کی اپڈیٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے اگر چینج آ جاتی ہے ایک سائڈ کی برانڈ میں، تو ایک سائڈ کی یہاں پہ لسٹ آ رہی ہے، تو یہ 7 نمبر پہ ایک سائڈ آ گیا، FB آ گیا، فورس آ گیا، 4G ہے، فیجیکا ہے، ہینکوک ہے، اور ملت ہے، اوساکا ہے، فونکس ہے. ٹھیک ہے نا، ڈیلکر ہے، سپارک ہے، ٹائیگر ہے، یونیک بیٹری ہے. تو اس کی بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. وولٹا ہے. اور یہ جو نا UPS کی کچھ چیزیں ڈلی ہوئی ہیں، اگر آپ UPS میں نہیں ڈیل کرتے تو آپ ان کو ڈیلیٹ کر دیں، تو اپنی جو لسٹ کو شارٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی. اگر آپ ہیں
تو آپ اس کو اپڈیٹ کر لیں کہ یو پی ایس اور انورٹرز میں آپ کے پاس یہ لسٹ پوری ہے یا سولر سسٹم کی تو پوری ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ اس کو اپڈیٹ کر لیں۔ تو یہ ہے اس کا مینٹین لسٹ ہے پروڈکٹس پہ، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت اس میں یہ فرسٹ ریکارڈ پہ چلے گئے، یہ آپ 1 پہ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ایجس آ گیا، 2 کے اوپر آپ نے کیا تو یہ ایسیڈیل کو آ گیا، یہ 4 نمبر پہ آئے تو اے ایس کا برانڈ ہے، یہ برج پاور کا آ گیا، ٹھیک ہے۔ جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے یہاں پہ آئے گا، تو پھر آپ اس کو ایڈٹ کر کے اور اس کے اندر ایڈیٹنگ کر لیں اس کی پرائس لسٹ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کو جب اس میں اپڈیٹ ہو جائے تو آپ اس کو کلوز کر دیں، اور دوبارہ اگر آپ اس کو اوپن کریں گے تو یہ ابھی ایڈیٹیبل فارم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اس کو ایک دفعہ ایڈٹ کر لیں گے، جب تک فارم کو کلوز نہیں کریں گے تو یہ ایڈیٹیبل ہی ہے، جو بھی آپ اس میں چینج کریں گے آٹومیٹکلی چینج ہوئی۔ اس لیے ذرا دھیان سے اس کو بی کیئرفل، اپنے احتیاط کے ساتھ اس کو ایڈیٹنگ کریں، کیونکہ یہ جو لسٹ ہے جب یہاں پہ ایک دفعہ ایڈٹ ہو جائے گی تو یہی لسٹ ہر جگہ پہ اپیئر ہونی ہے، رپورٹ میں بھی اور ڈیٹا انٹری میں بھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہے ہمارا مینٹین لسٹ کے بارے میں۔ اس کے بارے میں بھی کوئی اگر کوئی کیوری آئے گی تو آپ کال پہ کسی وقت بھی پوچھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔ تھینک یو۔